اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب العالمین تیرا شکر۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آپ نے عزت دی، مجھے عزت والا منصب بخشا، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ I love you all. Thank you very much. آج سے میں پورے ملک کا وزیر اعظم ہوں، لہذا جس نے مجھے ووٹ دیا اور جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، میں ان سب کا وزیر اعظم ہوں۔ ان کے حقوق کا اسی طرح خیال رکھوں گا جس طرح اپنے مشیروں اور وزیروں کا۔ میرے لیے اپوزیشن باعث صد احترام ہے۔ میں ان کو کھلی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کھل کر ہم پر تنقید کریں اور تعمیری تنقید کریں۔ ان کو جو قانونی سہولیات حاصل ہیں وہ انشاءاللہ ان کو ملیں گی۔ میں تمام باتیں تو بیان نہیں کروں گا کہ وقت کی قلت ہے، لیکن چند موٹی موٹی باتیں میں ضرور عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کسی ادارے کے خلاف، کسی انسان کے خلاف، تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سے وہ ایسی کوئی دوبارہ غلطی نہ ہو جس سے اس ملک کو نقصان ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ 4 پوائنٹس جو میں نے ذہن میں رکھے ہیں موٹے موٹے وہ بیان کر دوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ اداروں کا تحفظ، نمبر 2 رول آف لا، نمبر 3 مہنگائی کا خاتمہ، نمبر 4 روزگار دینا۔ آتے تو اور بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو چیدہ پوائنٹس ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری عظیم افواج اپنے ماتحتوں کو اکاموڈیٹ کرتی ہے، اسی طرح بقیہ ادارے بھی اپنے اداروں کو اکاموڈیٹ کریں۔ پولیس ایک بڑا ادارہ ہے، وہ بھی اپنے تمام ملازمین کو پلاٹ دے، فوج بھی اپنے سپاہیوں کو بھی پلاٹ دے، جس طرح بقیہ آفسرز جے سی اوز این سی ایس کو دے رہی ہے، اسی طرح سپاہیوں کو بھی پلاٹ دے، کیونکہ یہ ہر بندہ اس کے پیسے ادا کرتا ہے، صرف وہ پیسے تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں، پولیس ہے، جوڈیشری ہے، اساتذہ ہیں، اور جتنے بھی محکمہ جات سرکاری ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں وہ مجھ سے ملیں اور وہ اپنے ساتھ اپنے ادارے کی جو ملازمین ہیں ان کی ویلفیئر کا پلان بنا کر لائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو پلاٹ ملے، چاہے وہ کلاس 4 ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ کلرک ہے۔ ہر ادارہ اپنے ملازمین کی تحفظ اور ان کی ویلفیئر کے لیے ایک پلان بنا کر لائے اور مجھ سے ملے۔ سرکاری ادارے کے بعد جو باقی بچتے ہیں، ہمارے کسان ہیں، غریب لوگ ہیں، ریڑھی بان ہیں، مزدور ہیں، ان کو بھی ہم پلاٹ دیں گے۔ ایک میرٹ پر، مثال کے طور پر ایک گاؤں کا ایک بندہ اپلائی کرتا ہے تو گاؤں کے 3 بندے اس کی ویریفیکیشن کریں گے کہ واقعی یہ مزدور ہے، یہ غریب آدمی ہے، اور بغیر ایڈوانس کے پلاٹ ملے گا، اور کوئی لمبا چوڑا اس پر نہیں ہوگا کہ سادہ سی قسطیں ان کی ہوں گی، اور ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی وہ کسی ڈی ایچ ایس سے کم نہیں ہوگی۔ 3 مرلہ پلاٹ، 5 مرلہ پلاٹ، بس یہی۔ تو یہ تو ہو گیا اداروں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ باقی جس طرح پولیس ہے، پولیس میں ہمارا کوئی مشیر وزیر دخل اندازی نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ جب چاہے کوئی وزیر کسی آئی جی کو تبدیل کر دے، نو،
جو آئی جی ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کرتا رہے، اس کی پوسٹنگز، اس کی اے سی آر، اس کا سارا سسٹم جس طرح فوج کے اندر ہو رہا ہے کہ فوج اپنے جوانوں کی، اپنے آفیسرز کی پوسٹنگز، ان کی پروموشن خود کرتی ہے، اسی طرح پولیس کے جوانوں کی، آفیسرز کی پوسٹنگ، ان کی پینشن، ان کا سارا حساب کتاب ان کا ادارہ کرے، کوئی سیاسی مدعا ان کی اے سی آر نہ لکھے تاکہ وہ کسی کے سامنے وہ آنکھیں نہ جھکا سکے، سینہ تان کر وہ نوکری کریں اور خودداری سے نوکری کریں۔ اسی طرح جب ہم اپنے جوانوں کو، اپنے ملازمین کو اکاموڈیٹ کریں گے تو وہ انشاءاللہ 100% نوکری کریں گے اور وہ 100% اپنا دیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رول آف لا۔ تو رول آف لا میں خود سے اپنے آپ سے شروع کروں گا۔ جب وزیر اعظم یہ چاہے کہ میں اپنے دشمن کے خلاف ناجائز ایف آئی آر کٹوا دوں اور وہ نہ کٹوا سکے تو وہ ہوتا ہے رول آف لا۔ تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، جہاں کہیں پر ہمیں ترمیم لانے کی ضرورت ہوگی ہم ترمیم لائیں گے، اور میرے یہ جو الفاظ ہیں یہ سن لیں، ان کو 100% عملی جامہ دینا یہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ جو متعلقہ لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو نوٹ کریں، جس چیز کی ہم نے پارلیمنٹ سے اس کی ترمیم لانا ہوگی وہ ترمیم لائیں گے، اور جو ایسے ہی نافذ ہو جائے گی وہ ایسے ہی نافذ ہوگی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ ادارے کے جو لوگ ہیں وہ خود پوسٹنگ کریں گے، کوئی سیاسی بندہ ان میں دخل اندازی نہیں کر پائے گا۔ اور تیسری بات کہ فوج کا جو سربراہ ہے وہ وزیر اعظم یا صدر اس کی تعیناتی نہیں کرے گا۔ جس طرح جوڈیشری میں چیف جسٹس اپنی سینئرٹی کی بنا پر بنتا ہے، اسی طرح آرمی کا جو چیف ہے وہ خود بخود پروموٹ ہوگا، ہم اس کا نام نہیں تعینات کریں گے۔ اس سے ہم بہتر طریقے سے خدمت کر پائیں گے۔ کوئی چودراہٹ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا چودھری نہیں ہے، سب برابر ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیا گیا، ہم خدمت کریں گے۔ انشاءاللہ اس ملک سے ہم یہ غربت کا خاتمہ کریں گے، یہ مہنگائی ختم کریں گے۔ جب رول آف لا ہوگا تو لوگ پیسہ لے کر بھاگیں گے نہیں۔ یہ امریکہ یا برطانیہ ہم سے کوئی بہتر نہیں ہے، صرف وہاں پر رول آف لا ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس ملک میں قانون کی عملداری لائیں گے، قانون کے سامنے سپاہی بھی، سویپر بھی، جرنیل بھی، جج بھی، پرائم منسٹر بھی، کوئی بھی، وہ سارے برابر ہو گئے۔ قانون ہر بندے کے لیے جو اس کا استحقاق بن رہا ہے، جو سہولت قانون نے اس کو دی ہے وہ ملے گی۔ پرائم منسٹر یہ نہیں کہے گا کہ جناب فلاں کو یہ کر دو، فلاں پر یہ کر دو، نو، جو جس کی جتنی عزت ہے وہ اتنی عزت قانون کے مطابق اس کو ملے گی۔ ہم کیسے ختم کریں گے یہ اپنا مہنگائی؟ کہ ہم بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائیں گے، سرکاری فارم ہاؤس ہوں گے، اس میں سرکاری ملازم ہم بھرتی کریں گے۔ ہم سبزیوں کے فارم بنائیں گے بڑے بڑے، ہمیں باہر سے سبزی نہ لانی پڑے۔ ہم گندم کے فارم بنائیں گے، کپاس کے فارم بنائیں گے، ہر چیز کے، پھلوں کے فارم بنائیں گے سرکاری۔ تو سرکاری ملازمین وہاں پر ہوں گے، تو اس سے سرکاری نوکریاں بھی بڑھیں گی، اور یہ انشاءاللہ ہم خود کفیل ہوتے جائیں گے۔ اور باقی بچتے ہیں یہ ڈیری فارمنگ ہے، ہم مویشی رکھیں گے ہر قسم کے، اور پھر یہ جو ہم عوام کو وظیفہ دیتے ہیں نا ماہانہ، ہم نے پوری کم کو بیکاری نہیں بنانا ہے، ہر بندہ کام کرے گا جو جتنا اس کی استطاعت ہے۔ ایک خاتون بیوہ ہے، وہ بکری رکھ سکتی ہے، ہم اس کو بکری دیں گے، وہ مرغیاں رکھ سکتی ہے، ہم اس کو مرغیاں دیں گے، جو اس کی خواہش ہوگی وہ اس طرح اپلائی کریں گے، تحصیل لیول پر وہ اپلائی کریں گے، اور وہ ان کی دہلیز پر ان کے یہ چیزیں پہنچا دی جائے گی، اور پھر اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا کہ سال گزر گیا، پہلے ایک بکری تھی اب 2 ہی ہیں، یہ نہیں ہوئی، تو اس کے ہم انعامات بھی رکھیں گے۔ پھر جو میلے ٹھیلے ختم ہو گئے تھے ان کا دوبارہ انعقاد کرائیں گے، تاکہ لوگ جوک در جوک کام کریں، اپنے بیلوں کو، اپنی مویشیوں کو، ان کا لگے مقابلہ ہو، کس کا فرسٹ آ رہا، کسی کا سیکنڈ آ رہا، لوگ اپنی گہمہ گہمی میں پڑ جائیں، سپورٹس ہوں، بڑے بڑے انعامات رکھیں، تاکہ ہمارے
یہ جو ہاسپٹل ہیں یہ خالی ہو جائیں، ہمارے پارک بھر جائیں، لوگ دوڑ رہے ہوں، صبح بھی شام بھی کھیل رہے ہوں، تو ہم کھیل کے میدانوں کی طرف، لوگوں کی صحت کی طرف توجہ دیں گے۔ 100% ہم میڈیکل ان کا رکھیں گے کہ ہر بندے کا علاج مفت ہو۔ اور اس کے بعد ہماری جو آخری تو میں نہیں کہہ سکتا، بہت ساری باتیں ہیں، بلوچستان کے مسائل ہیں، فاٹا کے مسائل ہیں۔ میں خود بلوچستان جاؤں گا، بلوچستان کے لوگوں کی مرضی کے مطابق ان کے مسئلے انشاءاللہ حل کروں گا۔ فاٹا کے لوگ جو چاہتے ہیں انشاءاللہ وہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر کوئی چودھری نہیں ہے، میں بھی ایک ملازم ہوں، باقی بھی سارے ملازم ہیں، اس ملک کی خدمت کرنی ہے۔ ہر قسم کے وہ جو ہوتی ہے نا خودی، اس کو بالائے طاق رکھ کر، تو بلوچستان کا مسئلہ بھی انشاءاللہ لوگوں کی دہلیز پر حل ہوگا، اور فاٹا کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج، اس کی عزت اسی طرح ہو جس طرح 40 سال پہلے فوج کے ٹرک گزرتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ ہماری اس عظیم فوج کی عزت اسی طرح میں بحال کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری فوج ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ جن ممالک کی افواج کمزور ہوتی ہیں ان ممالک کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ آج اگر ہمارے ملک کی کوئی عزت ہے تو اس فوج کی وجہ سے ہے۔ فوج پروفیشنل ہوگی، ہر ادارہ اپنا کام کرے گا، کوئی بندہ دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں انہی پوائنٹس پر ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میں دوسری ایک اور بات کہ پروٹوکول اور پریس کانفرنس، کوئی وزیر میرا پریس کانفرنس نہیں کرے گا جب تک کہ میری اجازت نہ ہو۔ کام بولتا ہے، ایکشن سپیک لاؤڈر دین وائس۔ تو ہمیں وہ ایمٹی ویسلز کی طرح نہیں کرنا کہ بتانا ہم نے یہ کیا، وہ کہ نو بڑے کام بولیں گے۔ عوام خود فیصلہ کریں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کام نظر آنے چاہیے۔ دوسرا، پروٹوکول صرف چیف جسٹس کا ہوگا، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر، صدر پاکستان، ان 4 بندوں کا پروٹوکول ہوگا، وہ بھی انتہائی محدود۔ بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں، مشیر ہیں، وزیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ اشارے پر ریڈ لائٹ پر رکیں گے اور گرین لائٹ پر چلیں گے۔ ان کے ساتھ جو پروٹیکشن ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرے گی۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک وزیر جا رہا تو پیچھے 40 گاڑیوں کا دستہ جا رہا ہے۔ نظر آنا چاہیے، نظر آئے گا کہ ہم ایک غریب ملک کے لوگ ہیں۔ ہمارا شاہانہ انداز کہیں پر نظر نہیں آئے گا، اور سادگی اپنائی جائے گی۔ کہیں پر کسی ایسی جگہ سے یہ نظر نہیں آئے گا کہ ہم کوئی شہزادے ہیں یا ہم کوئی کنگڈم ہے۔ نو، غریب ملک ہے، ہم غریبوں کی طرح جئیں گے، غریبوں کی طرح بسیں گے۔ اور بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، لیکن اس تھوڑے وقت میں آپ ونس اگین میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے استقامت دے، مجھے اپنے ان الفاظ کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ آپ نے ووٹ دے دیا، اب آپ کا کام ختم ہے، اب آپ اپنا کام کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے دکھوں کا مداوع بھی کریں گے، اور آپ کو ایک بہترین شہری بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہترین شہری کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے ان کو کرنا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، تعلیمی خرابیاں اور بہت سارے مسائل، ان سب کو ہم حل کریں گے۔ ہر بندہ، میری جو کیبنٹ ہوگی وہ بڑی محدود سی ہوگی، بڑی محدود سی کیبنٹ، اور وہ اپنا صرف کام کرے گی، صرف اپنا کام۔ ہر وزیر وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، ہر ادارہ اپنے انڈیپینڈنس اس کو ہوگی کہ وہ اپنے ملازمین کو اکاموڈیٹ کرے، ٹھیک ہے جی۔ فرسٹ ان کو ہم کے حقوق دیں گے، ڈسپلن کی باری بات آئے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری مدد کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو ویری مچ۔